बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। कुछ ही दिनों में 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं। 2024 अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से गामज़न है। कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ सूरतें बिछड़ गई, कुछ ऐसे भी हादसा ज़िंदगी में हुए। ये 2024 में ख़ास तौर पे ज़ाहिर है हर इंसान हादसों से दो चार तो ज़रूर होता है। दुनिया का हर नुकसान पूरा हो जाता है। इंसानी सूरत एक ऐसी चीज़ है, इसका नुकसान नहीं पूरा होता। ये चला जाए फिर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। मैंने अक्सर देखा है लोगों के रवैये, हालात तो ख़राब होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ होती है वो रवैये होती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 2025 में जैसी दाखिल हो, बुधवार का दिन होगा, नया साल का नया दिन होगा, नया बन के उतरिएगा। इस साल बिल्कुल नया बन के उतरिएगा। कुछ बदले ना बदले, कुछ चीज़ें बदले ना बदले, अपना आप ज़रूर बदल के चलिएगा, उतरिएगा। बिल्कुल अपना आप ज़रूर बदल के आपने नए साल में दाखिल होना है। सिर्फ इनसे बदलना का नाम साल नहीं है। सूरज रोज़ वही उगता है, रोज़ निकलता है, लेकिन इंसान की असल ज़िंदगी की सुबह उस वक्त होती है जब इंसान बिल्कुल नया हो। और नया उसी सूरत में होता है जब इंसान की सोच जो सी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। इंसानियत के लिए आप क्या करते हैं? आपके चेहरे पर लोगों के लिए कितनी मुस्कुराहटें हैं, कितनी आसानियाँ लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। ज़िंदगी की सुबह उस वक्त होती है जब इंसान अपने आप को नया बन के लेके चलता है और दूसरों के लिए जीता है। अपने जीना देखे, ज़िंदगी वही अमर होती है जो दूसरों के लिए वक्फ कर दी जाए। अपने लिए लाख जीने की कोशिश करो, मरना तो फिर भी है, लेकिन कितनी देर याद रखते हैं। तो लिहाजा नए साल की मैं आपको सबसे पहले पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। अब बात करूँगा मैं 2025 में विर्गो यानी बुर्ज सुंबला कन्या राशि वालों को कैसे हालात रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून से साल में 4 मरतबा रेट्रोग्रेड यानी बिक्री होता है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये रूटीन के मुताबिक होता है। हर चीज़ अपने महवर के गिर्द घूमती है, बिल्कुल। और कोई भी जोन सी है वो लिमिट से बाहर नहीं जाती। सिर्फ एक इंसान ही है जो लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाता है तो फिर तंग भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा विर्गो वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके लिए जो पॉजिटिव साइन जोन से है वो ये है। एक तो सैटर्न 29 मार्च को आपके 7वें घर में आ जाएगा, चाहे आपको 7वीं नज़र देखेगा, लेकिन 7वें घर में पाइसिस में आएगा। पाइसिस का मतलब यहाँ पे जाकर उसको पूरी पावर के साथ है। सैटर्न जिस घर में बैठता है उसको जौन सा बाकायदा फलता फूलता वो हाउस, उसकी जौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो फ़ायदा देता है, लेकिन जिसको देखता है उसके लिए मुश्किलात तो पैदा करता है, ये नहीं कि नहीं है। एक तो केतु, वो भी मई के महीने में आपके बाकायदा ट्रांजिट कर जाएगा, आपके घर से निकलेगा। बहुत ज़्यादा ज़वाजी ज़िंदगी, कारोबार, लेन देन के मामला, ज़हनी खलफशार, और यहाँ तक कि कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोग जो बहुत करीब थे अब वो इतनी की दूर हो चुके हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कभी मेरे पास से भी हवा के झोंके की तरह भी गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मई के महीने बाद ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। वही लोग आपके साथ होंगे, लेकिन आजमाए हुए को बार बार आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल विर्गो वालों के लिए जुपिटर जोन से वो बाकायदा 14 मई को मिथुन यानी बुर्ज जोज़ा में दाखिल हो जाएगा, 10वें घर में। सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल करके चलिएगा, बिल्कुल ख़ास करके चलिएगा। उसकी वजह है कि केतु घर में है, पिछले साल से है। कुछ चीज़ें, कुछ मामला जो आपने बड़े छुपा के रख। ज़िंदगी दो तरह की होती है, एक वो होती है जो सबके सामने होती है, एक वो होती है जो छुपाई होती है। डिस्कस दोनों ही होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो सी हैं
ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کریں گی. ماضی میں آپ نے جو بھی کچھ کیا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہونے کی کوشش کریں گے, لیکن پھر بھی آپ نے ان چیزوں کو بالکل ان کی صفائیاں دینے کی کوشش نہیں کرنی, نہ ان کی طرف زیادہ بھاگنے کی کوشش کیجیے گا. تو ذرا خاموشی اختیار کر لیجیے گا البتہ. لیکن 18 اکتوبر کو یہی سی مشتری ہے, یہ آپ کے 11ویں گھر میں اچ راشی میں چلی جائے گی, جہاں پر آ کر آپ کو اپرچونٹیاں بیرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے, اور جیک پاٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے, اولاد کی طرف سے فائدہ ہو سکتا ہے, پسند کی شادی سی ہے وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے, وہ سے ہے باقاعدہ آپ کا لو افیئر کے معاملات ازدواجی زندگی کی دہلیز میں داخل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بیرون ملک سے ہے امیگریشن کے حوالے سے, جیک پاٹ کے حوالے سے, اگر آپ نے کوئی اپنا ٹریڈ کا کام یا کچھ کیا ہوا ہے اس میں بزنس میں آپ کا وہ جیک لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ میری ڈیٹیں یاد رکھیے گا. برج سنبلا والوں نے بہت کشت کار لیا. جوپیٹر اب بھی 9ویں گھر میں ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر آ کر وہ اچ راشی کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اب 15 مارچ کو نا باقاعدہ یہ وکری ہوگا عطارد, ٹھیک ہے. اب جب جیسے یہ 15 مارچ کو بکری ہوگا, پھر اسی طرح 7 اپریل کو یہ مارگی بھی ہو جائے گا. فکر کرنے کی کوئی نہیں. عطارد کا اپنا کوئی سبھاؤ نہیں ہے, یہ جس پلانٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسے ہی اپنا سبھاؤ یہ کر لیتا ہے. تو ورگو والوں کے لیے حالات بہت آگے سے ہیں, بالکل اچھے اور سازگار بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کی مہربانی سے بزنس میں آپ کو سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جوڈیشری کے معاملات آپ کے فیور میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ لیٹیگیشن کے معاملات میں آپ کو کافی چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ایک بات کا ذرا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا, وہ یہ کہ باقاعدہ 17 ستمبر کو سورج آپ کے گھر میں آئے گا اور زحل کے ساتھ سامنے نظر مقابلہ ہوگا. وہاں پر آ کر نا 16 ستمبر سے لے کے 17 اکتوبر تک وہاں پر آ کر کچھ چیزوں کو بڑا دیکھ بھال کے چلے گا, خاص طور پر جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کے لیے. اور اپنی یہ آپ کی ازدواجی زندگی کا ایک بہترین ایک امتحان ہوگا. اس میں آپ نے بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہے, بالکل احتیاط کر کے چلیے گا. فیمیل کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ فیمیل کی جو کمر درد میں مبتلا تھی یا جن کو باقاعدہ کوئی انٹرنل پرابلم تھی, وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال آپ کو افاقہ ہوگا اللہ کی مہربانی سے. جو بھی آپ دوائی کھائیں گی وہ انشاءاللہ تعالی شفا دے گی. دینے والی تو رب کی ذات ہے, لیکن دوائی ضروری ہے. دیکھیں شریر بیمار ہو تو دوائی سے جاتا ہے, روحانی طور پر بیمار ہو تو وہ قلب سے جاتا ہے, ذکر خدا سے جاتا ہے, کہ آپ کا قلب جب ذکر کرنا شروع کر دے, آپ مالک کی یاد میں مشغول ہو جائے, تو وہ روحانی سی بیماری ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے. تو یہ آپ کو مرد کامل مل جائے. ہاں, تو اسی طرح 18 جولائی کو یہ وکری ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ 11 اگست کو مارگی ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا یہ عطارد. یہ ڈیٹیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تو 23 نومبر کو بالکل یہ 9 نومبر کو پھر وکری ہوگا, اور 23 نومبر کو یہ مارگی ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا. بہرحال ورگو والوں کے لیے سال بہت ہی آگے چل کے بہتری کی ہے, لیکن پہلے 3-4 مہینے تھوڑی سی آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گی. کچھ معاملہ بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. لیکن اسی سال کے شروع میں آپ کو کوئی مذہبی سفر یا کوئی ایسے زیارتوں پہ جانے کا کچھ شرف حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پرائز بونڈ یا کوئی آپ کو والد کی طرف سے یا وراثت کی طرف سے مارچ سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا حصہ ضرور ملے. اور والدہ کی صحت کے حوالے سے یہ بالکل سال آپ کے لیے بہتر رہے گا. دوسرا, جو دوسری شادی کے خواہش مند حضرات ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ پازیٹیو گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی. لیکن وہ 29 مارچ کے بعد جا کے بجنا شروع ہوں گی, اس سے پہلے نہیں, بالکل اس سے پہلے نہیں. اپنے نئے مخالف پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. جو بھاگ رہے ہیں ان کو بھاگنے دیجیے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے, کھڑا ضرور کر لیجیے گا, لیکن لمٹ میں رکھیے گا. یہ چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے. بہرحال یہ سال آپ کے لیے کافی بہتر ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے تعلقات وہ شروع سال 2025 کے اپریل تک کو کشیدگی میں پڑ سکتے ہیں. کوئی زیزی کارب سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ اس طرح کے معاملہ درپیش آپ کو آ سکتے ہیں. نیند انشاءاللہ تعالی اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس رہے گی, لیکن کسی بھی دوائی کا یا کسی ایسی نشہ آور چیزوں کا آپ نے سہارا نہیں لینا. جب آپ ایسا محسوس کریں تو ذکر خدا میں مشغول ہو جائے انشاءاللہ تعالی. کنیا والوں کے لیے یہ سال بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. پہلے تھوڑی سی چنوتی ہے, اس کے بعد اپرچونٹی ہے. سب سے بڑی بات ہے کیتو آپ کے گھر سے نکلے گا,
مشتری آپ کے 10ویں گھر سے پھر آپ کے 11ویں گھر میں جائے گا، پھر ریٹروگریڈ ہو کے 10ویں گھر میں دسمبر میں آئے گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، خوش بختی کے لیے لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں رات کو میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ سال میرے لیے اگر میں کہا یار ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے خوش بختی کے لیے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ دیکھیں ایک لمحہ جو ان سے کچھ لوگ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک لمحے کو ہی اچیو کر لیتے ہیں، بے وقوف آدمی سال پورا بھی خوش بختی کا مل جائے وہ اس کو بھی اچیو نہیں کرتے۔ تو لہذا بالکل باجرہ آپ نے روزانہ پھینکنا ہے۔ دیکھیں ایک بات، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے جب یہ میری ویڈیو سنیں، بدھ والے دن جب نئے سال میں داخل ہو پودا ضرور اپنے ہاتھ سے ایک لگا لیجیے گا، جہاں دل کرے لگا دیجیے گا، پودا ضرور لگائیے گا، اور بدھ کے بدھ پودوں کو پانی لازمی دے، اگر روزانہ دے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، پانی دے۔ اور بدھ والے دن آپ نے 5 پھل جو ان سے وہ کسی کو دینے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جبروں کا مسئلہ ہے، نئے سال میں داخل ہوتے کوئی دانتوں کا مسئلہ، تو اس کو جو اس کو میڈیسن کے پیسے یا اس کو دانت ٹھیک کروانے کے پیسے آپ نے یہ لازمی دینے ہیں، یہ لازمی کیجیے گا۔ اور نئے سال میں داخل ہوتے ہی سال بدھ کا دن ہوگا اور آپ کا اپنا دن ہے بدھوار، یعنی مرکری عطارد، چھوٹی بہنیں اگر گھر میں بچی ہیں تو ان کو جو ان سے اپنے ہاتھوں سے گلاب جامن، وہ بدھ والے دن گلاب جامن ان کے منہ سے اپنے ہاتھوں میں ڈالیے گا، اور یہ گلاب جامن ہی تقسیم کیجیے گا بدھ کے دن، یہ مت بھولیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔